اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر جب سیون میں آئے تو ان سے پہلے وہاں پر ایک ظالم اور عیاش راجہ جیسر المعروف چوپٹ راجہ کی حکمرانی تھی۔ چوپٹ راجہ کے اپنی رعایا پر مظالم اتنے بڑھ گئے تھے کہ مقولہ مشہور ہو گیا، اندھیر نگری چوپٹ راجہ۔ انہی دنوں ایک درویش اسکندر بودلہ سیون کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو وہاں ظلم کے اندھیرے مٹا دے گا۔ بس پھر کیا تھا، درویش بودلہ نے اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرا مرشد آ رہا ہے۔ جب یہ نعرے ظالم بادشاہ تک پہنچے تو اس نے درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی۔ ظالم بادشاہ نے درویش پر بے انتہا مظالم ڈھائے، مگر درویش کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا رہا، میرا مرشد آ رہا ہے۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر مہران سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹ رہے تھے۔ جب سیون تشریف لائے تو وہاں شراب و شباب کی محافل عروج پر تھی۔ آپ کے وہاں آنے پر یہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد وہاں کے عیاش لوگوں نے چوپٹ راجہ کو شکایت کی کہ ایک درویش کے آنے سے ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ چوپٹ راجہ خود عیاش تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس کی ریاست سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ سپاہی جب آپ کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو ان کے جسم ایک جگہ ساکت ہو گئے۔ بھرپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے نہ بڑھ سکے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی طاقت بحال ہو گئی۔ طاقت بحال ہوتے ہی سپاہیوں نے دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنا چاہا تو پھر ساکت ہو گئے۔ آخر سپاہی واپس لوٹ گئے۔ چوپٹ راجہ سارا واقعہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے ذائچہ بنانے کے بعد راجہ کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں درویش کرتے ہوئے کہتا رہتا ہے کہ میرا مرشد آ رہا ہے۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجہ نے سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھیجے تاکہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ آپ نے تمام اشرفیاں ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا ہیرے جواہرات خاک کا ڈھیر بن گئے۔ راجہ چوپٹ کا وزیر اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور ہکا بکا ہو گیا اور خوف زدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت شہباز قلندر کو روحانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجہ کی قید میں اذیتیں جھیل رہا ہے۔ ایک روز اپنے قلعے کی جانب رخ کر کے پکارا، بودلہ اب آ جاؤ میرے پاس۔ قید خانے میں درویش اسکندر بودلہ جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے، میرا مرشد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے مرشد کی روحانی آواز محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ درویش بودلہ کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ درویش بودلہ قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب چوپٹ راجہ کو تمام واقعات کا علم ہوا تو اس سے ان کرامات کو شعبہ بازی قرار دے دیا۔ پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت شہباز قلندر کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالی جادو کا وار نہیں چل سکتا۔ ان کی روحانی طاقت کو زائل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام غذا داخل کی جائے۔ جادوگروں کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راجہ نے حرام جانور کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کر آپ کی خدمت میں بھجوائے۔ کھانے اس طرح تیار کیے گئے تھے کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام جانور کے گوشت سے بنے ہیں۔ حضرت شہباز قلندر حرام خانہ دیکھتے ہی جلال میں آ گئے۔ آپ نے یہ کہہ کر حرام خانہ الٹ دیا کہ اس کافر کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ڈال سکتا۔ جیسے ہی آپ نے حرام خانہ الٹا دیا، اس کے ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ سیون شریف کی عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجہ سے نجات مل گئی۔ چوپٹ راجہ کے الٹے ہوئے قلعے کے آثار اب بھی سیون شریف میں نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں، جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ چوپٹ راجہ کا قلعہ ایک مضبوط تاریخی قلعہ تھا۔ یہ قلعہ اسکندر اعظم نے تعمیر کروایا تھا، جس کی وجہ سے اسے اسکندر کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بہت سے محققین کے مطابق جب اسکندر اعظم سندھ میں داخل ہوا تو یہ قلعہ پہلے سے موجود تھا۔